جائزہ لیتے ہیں نا، جب ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ہمارے نوجوان مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے آتش بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاروں، یہ آتش بازی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ صبح آواز آتی ہے فلاں ہاسپٹل میں اتنے لوگ بھرتی ہیں، پٹاخے کی وجہ سے فلاں جگہ اتنے گھر جر گئے ہیں، فلاں جگہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ یاروں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی عظمت کو، شب برات کی فضیلت کو اور رب کے کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کریں، کیونکہ رب کا کرم اتنا، رب تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے نا کہ جب دینے پہ آئے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پہ 400 سال کیا ہزاروں سال سے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الشعبان شهري ورمضان شهر الله، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، باد توحید کے متوالوں، غوث اعظم کے دیوانوں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، ٹانڈا کی سرزمین پر رہ کے میری آواز کو سننے والے سنی مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا بلند نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے اس کا ترجمہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت و بلندی کے لیے بس سرکار کا یہ قول کہ الشعبان شہری ہی کافی ہے۔ وہ مہینہ جسے آقا کریم نے اپنا مہینہ کہا ہو، اس کی عظمت و بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے لوگ شب برات کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں۔ یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رحمت والی رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بندوں کی بخششیں فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ بچہ جو اس سال میں پیدا ہوگا اس کے پیدائش کی تاریخ کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، اے عائشہ، جتنے حاجی ہیں اس سال کے اسی مبارک مہینے میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، اس مبارک مہینے کی عظمت تو دیکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو شعبان المعظم کے مہینے پسند ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں یا عائشہ، مجھے شعبان المعظم کے مہینے، شعبان المعظم کے روزے پسند ہیں، کیونکہ اس مہینے میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں،
اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے وصال کی تاریخ لکھی جائے، جب میرے وصال کی گھڑی لکھی جائے، تو اس وقت میں کسی اور حالت میں نہیں بلکہ روزے کی حالت میں رہوں، میں اس وقت رب کی رضا حاصل کرنے کی حالت میں رہوں۔ یاروں، اس شعبان کی فضیلت اتنی بے شمار ہے جس کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔ آئیے مختصر میں اس کا اندازہ اس واقعے سے کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑی پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، انڈے کی شکل کا پتھر، دودھ سے زیادہ سفید، بہت ہی خوبصورت پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ پتھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے نبی موسیٰ، اس سے زیادہ حیرت کی چیز کو تو میں نے اس پتھر کے اندر رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی، اپنی تمنا ظاہر کی، اپنی آرزو ظاہر کی، مولا اس اندر کی چیز کو دکھا دے، مولا اس کے اندر تو نے کیا رکھا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس آرزو کو رب تعالیٰ نے پورا کیا۔ بارگاہ خداوندی میں موسیٰ نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھٹ گیا۔ موسیٰ نے کیا دیکھا کہ اس پتھر میں ایک آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے، اس کے داہنی جانب انگور کا درخت ہے اور بائیں جانب نہر ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو انگور کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے نہر سے پانی پیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے شخص بتا تو کون ہے اور یہاں کتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ جب بھوک لگتی ہے نا تو انگور کھاتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو نہر سے پانی پیتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ جس جگہ یہ عبادت کر رہا ہے وہاں ریاکاری نہیں ہو سکتی، جس جگہ یہ عبادت کر رہا ہے وہاں تکبر کا خوف نہیں ہے، جس جگہ یہ عبادت کر رہا ہے وہاں دکھاوے کا خوف نہیں ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے، اے عیسیٰ تمہارے بعد میرا آخری نبی، میرا محبوب محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائے گا، جس کی امت کو میں ایک مہینہ عطا کروں گا جسے لوگ شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہوں گے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات عطا کروں گا جسے لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہوں گے۔ جب میرے محبوب کا ایک امتی، جب میرے محبوب کا ایک ادنا غلام اس رات میں جاگ کر صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو میں اسے اس موسیٰ کی امتی سے زیادہ ثواب۔ سوچو یارو، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، لیکن رب فرماتا ہے نا کہ اپنے محبوب کے امتی کو اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس سے زیادہ ثواب دوں گا۔ اس میں عاشقان رسول کو تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جسے رب نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ہمیں اس بات کو لے کے اپنے ذہن کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب ہمیں کیسے عطا ہوگا۔ ہمیں بس اپنے نبی کی عظمت، شب برات کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات میں ہمیں ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے، لیکن آج جو ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں نا، جو ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ہمارے نوجوان مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے آتش بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاروں، یہ آتش بازی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ صبح آواز آتی ہے فلاں ہاسپٹل میں اتنے لوگ بھرتی ہیں، پٹاخے کی وجہ سے فلاں جگہ اتنے گھر جر گئے ہیں، فلاں جگہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ یاروں،
اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی عظمت کو، شب برات کی فضیلت کو اور رب کے کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کریں، کیونکہ رب کا کرم اتنا، رب تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے نا کہ جب دینے پہ آئے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پہ 400 سال کیا ہزاروں سال سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یارو اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اب میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ یہی ختم کرتا ہوں کہ چاہا گیا بہت مگر ایسا نہیں ہوا، چاہا گیا بہت مگر ایسا نہیں ہوا، آقا غلام آپ کا رسوا نہیں ہوا، جو آپ کے فقیر کو نیچا دکھا سکے، ارے ایسا زمین پہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، ایسا زمین پہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔